الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اساس الصرف کے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور ان کی تمارین کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فعل ماضی معروف جو ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، اور مصدر سے اس طرح بنتا ہے کہ مصدر کے فا کلمے اور لام کلمے پر زبر اور عین کلمے پر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش لگانے سے فعل ماضی معروف یہ بنتا ہے۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے عین کلمے پر زبر اور عین کلمے پر زیر کے ساتھ گردانیں بنائی تھیں اور گردانوں کو سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم عین کلمے پر پیش لگا کر فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان کو پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ 8واں سبق، فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان۔ کروما، اب آپ دیکھیں 3 حرف ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں پر کروما بر وزن فعولہ ہے۔ فا کلمہ کاف ہے، کہ کاف فا کلمے کے مقابلے میں ہے، را یہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور لام جو میم جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں۔ کروما بر وزن فعولہ، تو فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمے پر زبر، یعنی کاف اور میم پر زبر، اور را پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ اب چونکہ ہم یہاں پر پیش کی گردان والی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر اس کو پیش لگائے گا۔ کروما، بزرگ ہوا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کروما تثنیہ مذکر غائب صیغہ، اور اس کا ترجمہ ہوا بزرگ ہوئے وہ 2 مرد۔ کرمو صیغہ جمع مذکر غائب، بزرگ ہوئے وہ سب مرد۔ کرومت صیغہ واحد مؤنث غائب، بزرگ ہوئی وہ ایک عورت۔ کرومتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بزرگ ہوئیں وہ 2 عورتیں۔ کرمنا صیغہ جمع مؤنث غائب، بزرگ ہوئیں وہ سب عورتیں۔ کرمتا بزرگ ہوا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ کرمتما بزرگ ہوئے تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ کرمتم بزرگ ہوئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ کرمتی بزرگ ہوئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ کرمتما بزرگ ہوئی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ کرمتن بزرگ ہوئیں تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ کرمتو بزرگ ہوا میں، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ کرمنا بزرگ ہوئے ہم 2 یا سب، صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی وہی ٹیکٹس استعمال ہوئی ہیں، وہی ڈیزائن استعمال ہوا ہے، صرف شروع کے جو 3 حرف ہیں اس میں جو بیچ والا حرف ہے یعنی عین کلمہ ہے اس پر پیش لگایا گیا ہے۔ آپ دربا کو یاد کیجئے، اس میں عین کلمے پر زبر تھا۔ آپ سمیع کو یاد کیجئے، اس میں عین کلمے پر زیر تھا۔ اب یہ کروما ہے، اس میں عین کلمے پر پیش ہے۔ باقی پوری کی پوری گردان، پورے کے تمام 14 کے 14 صیغوں کا ڈیزائن ایک ہی طرح ہے۔ کروما پہ کچھ ایکسٹرا چیز نہیں ہے۔ کروما میں الف تثنیہ ہے، کرومو میں واو جمع ہے، کرومت میں تا پہ ساکن ہے، کرومتا میں تا الف زبر تا ہے، کرمنا میں نون پہ زبر ہے، کرمتا میں تا پہ زبر ہے، کرمتما میں تما ہے، کرمتم میں تم ضمیر ہے، کرمتی میں تا زیر تی ہے، کرمتما میں تما ہے، اور کرمتنا میں تننا ہے، کرمتو میں تا پیش تو ہے، اور کرمنا میں نون الف زبر نا ہے۔ تو امید ہے آپ یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، در ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ بضم العین کو سمجھیے کہ ہم نے عین کلمے پر پیش لگانا ہے۔ لفظ ہے، مصدر ہے قربن، معنی ہے نزدیک ہونا۔ تو اب اس کا فعل ماضی معروف کیسے بنے گا بضم العین کے ساتھ؟ کاف پر زبر، با پر زبر اور را پر پیش، تو قربن سے بنے گا قروبا، قریب ہوا یعنی نزدیک ہوا وہ ایک مرد۔ قروبا نزدیک ہوئے وہ 2 مرد۔ قروبو نزدیک ہوئے وہ سب مرد۔ قروبت نزدیک ہوئی وہ ایک عورت۔ قروبتا نزدیک ہوئی وہ 2 عورتیں۔ قروبنا نزدیک ہوئیں وہ سب عورتیں۔ اسی طرح
قربتا، قربتما، قربتم، قربتی، قربتما، قربتنا، قربتو اور قربنا. دوسرا لفظ ہے بعد، دور ہونا. اب اس کا بھی فعل ماضی معروف بضم العین بعودا، ٹھیک ہے، با پر زبر اور دال پر زبر اور عین کلمے پر پیش. بعودا، 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 بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتی، بعودتما، بعودتنا، بعودتو، بعودنا. دور ہوا وہ ایک مرد، دور ہوئے وہ دو مرد، دور ہوئے وہ سب مرد. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پوری گردان کو لکھنا ہے، ان کے سیغے کو لکھنا ہے اور ان کے ترجمے کو لکھنا ہے. نظافتن بر وزن فعالتن. اب یہاں پر فا کے مقابلے میں نون ہے، عین کے مقابلے میں ضا ہے اور لام کے مقابلے میں فا ہے. تو نون، ضا اور فا، یہ فا عین و لام کلمے ہیں. صاف ستھرا ہونا اس مصدر کا معنی ہے. تو نون پر بھی زبر آئے گا، فا پر بھی زبر آئے گا اور ضا پر پیش آئے گا. تو نظافتن سے ہو جائے گا نظوفا، 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 نظوفو، نظوفت، نظوفتا، نظفنا، نظفتا، نظفتما، نظفتم، نظفتی، نظفتما، نظفتنا، نظفتو، نظفنا. ٹھیک ہے، یا نظوف، اس میں جو تمام 14 کے 14 سیغے اسی پچھلے ڈیزائن کے اوپر آپ نے لکھنے ہیں. صاف ستھرا ہوا وہ ایک مرد، صاف ستھرے ہوئے وہ دو مرد. اسی طرح آگے لفظ ہے کثرتن، زیادہ ہونا، بر وزن فاعلتن. اب فاعلتن، اب دیکھیں فاعلتن، فا کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ کثرتن. فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ کاف. فاعلتن عین کے مقابلے میں سا اور فاعلتن لام کے مقابلے میں را. تو کاف، سا اور را یہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہے. تو اس کا بنے گا فعل ماضی معروف بضم العین کثورا. کثورا، زیادہ ہوئے وہ ہوا وہ ایک مرد. کثورا، کثورو، کثورو، کثورت، کثورتا، کثرنا وغیرہ وغیرہ. سوال نمبر 2، در ذیل افعال سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغوں کے مطابق ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، ثقلنا. اب دیکھیں نون الف زبر نا، آپ اس کو ملائیں کرما کی. آپ نے گردان پڑھی ہے، یاد کیجئے کیا آ رہا ہے. کرمنا، نون الف زبر نا بتا رہا ہے کہ یہ گردان کا آخری سیغہ ہے، جمع متکلم. ٹھیک ہے، ثقلنا، ٹھیک ہے، بھاری ہوئے ہم. بصرتی، ٹھیک ہے، بصرتی، کرمتی، کرمتی، بصرتی، تازرتی، سیغہ واحد مؤنث حاضر، دیکھا اس ایک عورت نے. طہورت، طہورت، تا ساکن، سیغہ واحد مؤنث غائب، طہورت. قرومت، طہورت، طہور مانے پاک ہونا، پاک ہوئی وہ ایک عورت. ضعفنا، ضعفنا، کرمنا، کرمنا. دیکھیں کہاں آ رہا ہے؟ نون زبر نا آخر میں کس کی علامت ہے؟ یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے. ضعفنا، کمزور ہونا، تو ضعفنا کمزور ہوئیں وہ سب عورتیں. قبرتما، کرمتما، قبرتما، کرمتما. تما جو آ رہا ہے یہ دو سیغوں میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تثنیہ مؤنث حاضر کے سیغے میں آتا ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کے بھی سیغہ. اگر ہم اس کا مذکر کا معنی لیں تو بڑے ہوئے تم دو مرد یا تم دو عورتیں. عظوما، اب عظوما بتا رہا ہے کہ 3 حرف ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی، اس کے آخر میں کوئی اور علامت نہیں ہے. تو یہ گردان کا پہلا سیغہ ہے. کون سا پہلا سیغہ ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب. عظوما بر وزن کروما. ٹھیک ہے، بلند ہونا یا اس کا معنی بھی بڑا ہونا ہے. تو بڑا ہوا وہ ایک شخص. شرف، شرف، شرفتا. ٹھیک ہے، شرفتا، تا الف زبر تا کس کی علامت ہے جناب؟ یہ علامت ہے تثنیہ مؤنث غائب کی. شرفتا، کرمتا، بلند ہوئیں یا شرف بڑھا ان دو، شرف بڑھا ان دو عورتوں کا. ٹھیک ہے، بلند ہوئیں وہ دو عورتیں. بطلتو، بطلتو. اب دیکھیں تا پیش تو، ٹھیک ہے، تا پیش تو کیا معنی اس کا ہوگا؟ یہ واحد متکلم ہے. تا پیش تو واحد متکلم. سہلتما، تما اب دیکھیں دوبارہ آ گیا. اب تما دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے. آسان ہوئے تم دو مرد
یا تم دو عورتیں۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم نے فعل ماضی معروف بضم العین یعنی عین کو پیش کے ساتھ ہم نے اس کی گردان بھی یاد کی سیکھی، اور کرما کی گردان کو ہم نے مکمل پڑھا، ان کی علاماتوں کو سمجھا، اور 4 مثالیں جو مصادر کی دی گئی ہیں ان سے متعلق بھی سنا۔ ان کو آپ نے یہ سمجھا آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ لکھیں اور اس کو پوری گردان لکھیں، اس کا صیغہ لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، اس انداز سے لکھنا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے لکھ کے چاہیں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو چیک کر کے رپلائی بھی دیا جائے گا۔ اور آج آپ نے ہم نے یہ مزید جو ہے سیغوں کو پہچاننے کی بھی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک اور اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ علم دین کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اگلے سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاضر ہونا، سیکھنا، سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔